سوال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابی کا اپنا قول خود حجت ہے، لیکن آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی صرف شرح کرے گا اور بس۔ اگر صحابی کا قول حجت نہ ہوتا تو صحابی کی شرح قابل قبول کیسے ہوتی؟ حدیث کی شرح جو صحابی کرے گا وہ لیں گے، اس کا مطلب ہے قول صحابی حجت ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جو حدیث کی شرح صحابی کر رہا ہے وہ صحابی کا قول ہے نا، اس کو حجت مانیں گے تو شرح حدیث صحابی کی مانیں گے، اور شرح حدیث صحابی کی مانیں گے تو قول کو حجت مانیں گے۔ تو یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ اگر کسی حدیث کی شرح صحابی نہ کرے بلکہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، پھر بھی مانیں گے۔ جب ہمارے ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد مجتہد کا قول ہمارے لیے حجت ہے تو خود صحابی کا قول ہمارے لیے کیوں حجت نہیں ہوگا؟ بلکہ ہم تو مجتہد کا قول لیتے ہی وہاں پر ہیں جہاں خود صحابی کا قول نہیں ہوتا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے فعلی الراس والعین قابل قبول ہے، اور اگر کوئی مسئلہ صحابہ کی طرف سے آئے اور اس میں اختلاف ہو جائے تو میں صحابہ کے قوال سے باہر نہیں نکلتا، کسی صحابی کا قول لے لیتا ہوں۔ اور جب صحابہ کے بعد تابعین سے آئے فہم رجال و نحن رجال، پھر وہ بھی رجال ہے ہم بھی رجال ہیں، ایک ان کی رائے کا ہماری رائے۔ خود ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں قول صحابی سے باہر نہیں نکلتا، جہاں قول صحابی نہ ہو اس کے بعد پھر میں اجتہاد کر کے باقی ائمہ کے مقابلے میں اپنا اجتہاد پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارے قول صحابی حجت ہے، بس یہ غلط فہمی تھی جو دور ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسری چٹ آئی ہے، آپ نے فرمایا امام ماتریدی اور امام اشعری رحمہ اللہ کے ہم اصول میں مقلد ہیں، حالانکہ عقائد میں تقلید نہیں بلکہ تفہیم ہوتی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چٹ بھی صرف اس وجہ سے لکھی گئی ہے کہ میری بات کو سمجھے نہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ائمہ اربعہ کے بعد عقائد اسلامیہ کی تفہیم اور تشریح میں ایک رائے معتزلہ کی ہے اور ایک رائے اشعری اور ماتریدی کی ہے، تو ہم عقیدہ اسلام کو سمجھنے کے لیے معتزلہ کی بجائے ان کی تعبیر لیتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عقائد میں تقلید کا معنی یہی ہے، یہ جو عقیدہ سمجھانے میں تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، ہم اس کی بات کو وال لیتے ہیں۔ اگر عقیدہ بالکل ہی واضح ہو کوئی تو اس پر تو ماتریدی اشعری کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جہاں ایک بات عام بندے کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو وہیں پر کسی کی طرف رجوع کریں گے، اس رجوع کا نام تقلید ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔